قبلہ پیر صاحب کے بیانات سننے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سید ناظم علی شاہ تقوی آفیشل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه في القرآن المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے درود پاک الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله جا کے محبت سے درود پاک پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا رسول الله شایست حسین بادشاہ است حسین شایست حسین بادشاہ جاگ دے جڑے بیٹھے ہو مل کے گلو شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین بنا است حسین دین است حسین دین بنا است حسین سرداد ندا
بھی حسین میرا بادشاہ بھی حسین سارے دائیں میرا سردار بھی حسین میرا بادشاہ بھی حسین میرا دین بھی حسین دین بھی پناہ بھی حسین ایک کلمہ حسین لگیا ہے کلمے کی بنیاد بھی حسین ہے وہ مل کے کہہ لو شایست حسین بادشاہ است حسین قبولیتیاں کریاں دے اے او ویلا دے جدوں کربلا والے قربانیاں دے رہے اے او ویلا ہے جدوں علی اکبر اپنی جوانی لٹا رہے علی اصغر دے حلق وچ خون دے فوارے نکلے پہلے میرا امام لاشیں بچھا اٹھا کے خیمیاں دے اندر لے آ رہے کبھی علی اصغر قربان ہو رہے کبھی علی اکبر دیاں جوانیاں لٹیاں جا رہے ہیں کبھی عباس دے بازو قلم ہو رہے ہیں یہ وہی بین دے لائے حیات جدوں کربلا والے اپنے نانے دے دین بچا رہے ہیں نالے نانے دے قرآن بچا رہے ہیں ایک قبرستان دے اندر بندار کے اندر بہ گئے میرے امام دے غلاموں قبولیت دیاں گھڑیاں نے قبولیت دا ویلا دے سارے مل کے پہلو شایست حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ سرداد نہ دست کرے دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین شاہ است حسین بادشاہ اللہ رب العزت جل مجدہ اما نوالہ وعظم شانہ دی حمد و ثنا حضور سید المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات مقدسہ لا تعداد درود اسلام پیش کرنے کے بعد محترم و مکرم حاضرین غلامان مصطفیٰ عاشقان مصطفیٰ رب کائنات میری اور آپ سب کی حاضرین و شرف قبولیت عطا فرمائے سادات کرام رسائے دے اندر اللہ سونا اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ شرف قبولیت عطا فرمائے بڑے میں مشکور آپ دا مہربانی ذکر حسین سننے دی خاطر تجھے تشریف لے آئے اللہ تعالیٰ تھوڑے گھروں کو آباد کرے دین و دنیا کی حسنات نعمت عطا فرمائے پوری ٹیم جتنی بھی اس محفل پاک کے اندر انہوں نے کوشش کی تھی یہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے سارے بچیاں دی عمرہ دراز کرے بڑی انتھک محنت ہے دن رات کوشش اللہ سونے نے اس کا ثمر عطا فرمایا ہے اور اس پنڈال کے اندر الحمدللہ آقا دے غلام کثیر تعداد میں موجود ہے وقت کافی ہو گیا اپنی بات کا آغاز کریے اور میرے دوستو ذکر حسین وہ ذکر ہے کہ جڑا ذکر بھی ہے تو رب دی عبادت بھی ہے کون سبحان اللہ گرامی قدر حضرات میرے کریم لجپال نبی نے تشریف لے آئے امام حسن مجتبیٰ دے پیشانی نو بوسہ دیتا تے حضرت امام حسین دے گلے نو بوسہ دیتا سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا ملکہ جنت آپ نے عرض کی تھی بابا جان حسن مجتبیٰ دی پیشانی نو بوسہ دیتے ہو کہ حسین لجپال دے گلے نو بوسہ دیتا دے دوئیں نواسے دوئیں دوترے دوئیں تھوڑی نور نظر دے لخت جگر نے دوئیں نو بوسہ ایکو جا دیو ہاں آقائے فرق کیوں ہے کملی والے مدینے دے تاجدار نے فرمایا میرا حسن مجتبیٰ بھی بنو بڑا پیارا ہے میرا حسین بھی بنو بڑا پیارا ہے
اصل مجتبا دی پیشانہ نو اس نے بوسا دیتا ہے اس پیشانی دے وچوں او نور دیاں لاٹاں نکل گئیاں رب نو وہ شرف عطا فرمائے گا وہ بڑیاں جماعتاں میری امت دیاں لڑ پین گئیاں اے انہاں وچ صلح کرائے گا رب اس پیشانی نو نور علی نور فرما دے گا حضرت امام حسین اپنے دوترے دے گلے نو اس نے بوسا دیتا ہے 60 ہجری دا دور آوے گا کربلا دا میدان ہوئے گا تے قرآن تے دین تے مشکل دا ویلا آ جاوے گا تے میرے دین نو جزیت دی بیماری لگ جاوے گی تے قرآن نو جزید رولن تے درپے ہو جاوے گا تے میرا حسین 72 قربان کر کے اپنے گلے تے خنجر چڑھوا کے بھی میں قرآن بھی بچا لوے گا میرے دین اسلام بھی بچا لوے گا اس لیے حضرت وقار مخبر صادق نے جڑیاں خبراں دتیاں سن وہ خبراں پوریاں ہون دا ویلا قریب آ گیا سی حضرت وقار امام علی مقام امام حسین دا ذکر سننے والے ہو 14 سال پہلے میرے نبی نے جو خبراں دتیاں سن وہ ویلا قریب آ گیا ایک دن میرے تیرے لجپال کریم نبی دے ران مبارک دے ایک پاسے ابراہیم بیٹھے نہیں دوسرے پاسے حضرت امام حسین بیٹھے نہیں تے حضرت وقار جبریل امین آ گئے نہیں عرض کرتے نے آقا میں رب کائنات نے بھیجے آئے سنیا مدینے دیا تاجدارا رب نالے سلام بھیجے آئے پہلے کملی والے آدھا فرما دے یا حسین دے دے یا ابراہیم دے دے یا حسین دے دے یا ابراہیم دے دے مدینے دے تاجدار نے فرمایا جبریل میں حسین بچا لینا اپنے پتر دی قربانی دے دینا کیونکہ ایک دن آوے گا 60 ہجری دا دور ہوئے گا کربلا دا میدان ہوئے گا میرا سونا حسین مدینہ کے مکہ چھڑ کے کربلا وال جا رہے ہوئے گا کہ سارے مکہ والے تے مدینہ والے آنکھن گئے یہ کملی والے دے نواسے مونے نبوت دے کھیلن والے واللیلیاں دلفاں پھڑ کے تے مدینہ دی سیر کرنے والے حسین ٹھہر جاؤ کربلا نہ جایا دے کوفے نہ جایا دے کوفے والے وعدہ وفا نہیں دے کر دے تے میرے دوتر نے ادوں ہی کہنا ہے ادھی آن رہ جائے ادھی شان رہ جائے لکی جائے بن جو حسین دی پر نالے دا زندہ اسلام رہ جائے میرے امام علی مقام نے ادھو ہی بخارا آئے نانا جی میرے لی سجدے طول کر دے رہے ہو سجدے انو طویل کر دے رہے ہو سونے میں تیرے مورے نبوت بہر کے قرآن سننے والا ہاں میں مدینے جب پرورش مان والا میں تیرے سینے پہ بہ کے لوریاں قرآن دیا لین والا ہاں سونے مدینے دیا تاجدارا نانا جی جب کربلا دا میدان ہوئے گا ادھوں میں علی اکبر بھی قربان کر دیاں گا میں علی اصغر بھی قربان کر دیاں گا میں عباس دے بازو بھی قربان کر دیاں گا پر نانا جی تیرے دین نو بچا لواں گا نالے تیرے دین اسلام نو بچا لواں گا میرے امام علی مقام ہی کہہ رہے ہیں او مکہ چرین والے ہو او مدینہ چرین والے ہو میں نے تھوڑی وفات دے کوئی شک نہیں میں نے تھوڑی محبت دے اندر کوئی شبہ نہیں تسی میرے نانے دے وفادار ہو تسی میرے بابا دے وفادار ہو تسی میرے بابا دے با اعتماد ساتھی ہو میں تھوڑی محبت دے کوئی شک نہیں کردا پر ویلا آ گیا جڑا نانا فرمان جاری کردا رہا ہے میں کربلا کے میدان ضرور جانا ہے اگر نہیں جاواں گا تے نانے دا دین بیمار ہو جاوے گا نانے دا دین رل جانا ہے اج میں کربلا جا کے اپنے نانے دے دین نو بچا لینا ہے میرے امام ہی کہہ رہے ہیں آئے ہیں جس کام کے لیے وہ کام نہ بگڑے کچھ رہے نہ رہے پر اسلام نہ بگڑے حضرت وقار و کربلا دا میدان آ گیا ہے جنیاں خبراں کملی والا دے گا رہے ہیں کربلا دا میدان دا پہلی محرم میرے امام نے ڈیرے لائے نہیں پھر دن گزر دے گئے جدو حضرت وقار 7ویں محرم دا دن آیا ایک پنڈال بہ کے حسین دے غلاموں ذکر حسین سنن والے حضرت وقار خیمے تو آواز آ رہی ہے پانی
پانی ہے حسین پانی مل جائے میرا امام کدی مشیرہ دے خیمے تے جاندا ہے تے دلاسے دیندا ہے کدی علی اکبر دے خیمے تے جاندا ہے تے دلاسے دیندا ہے سینے لا کے فرما رہے ہیں علی اکبر مدینہ ہوندا تے پانی ضرور پھیلا دے گا اج مدینہ نہیں اج میدان کربلا ہے اج تیرے باپے دا امتحان آ گیا ہے کربلا دا میدان ہے اگر مدینہ ہوندا تے میں او دا دو تراواں جڑا انگلاں رکھے تے چشمے جاری ہو جاوے میں او دا دو تراواں جدے دو دریاں لئی رب جنت وچ جوڑے بھیج دیندا ہے اے اکبر اج پانی کوئی نہیں اج صبر کر لو کیونکہ میرا رب فرماندا ہے اللہ مع الصابرین اج اللہ سونا صبر دے بدلے اجر دے گا علی اکبر مدلہ سے پہ دے لے کدی حضرت وقار سیدہ سکینہ سینے لا کے تسلیاں پہ دے لے حضرت وقار 7 محرم گزر گئی 8 محرم آئی جدو 9 دن آیا توجہ دا طالبوں کملی والے دے غلاموں عمر ابن سعد کہنے لگا حسین تیار ہو جا اساں تیرے نال جنگ کرنی ہے یا یزید دی بیعت کر لے یا جنگ لئی تیار ہو جا کہ میرے امام علی مقام فرما رہے ہیں سالمہ اگر میں بیعت کرنی ہوں تو مدینہ چھڑ کے نہ آندا اگر میں بیعت کرنی ہوں تو مکہ چھڑ کے نہ آندا میں میرے نبوت کھیلن والا حسین میں قرآن دیا لوریاں سیدہ زہرا دی گود سنن والا حسین ساڈا او خاندان جدے دروازے تے ملک الموت بھی اجازت لے کے آندا میں بیعت کرنی ہوں تو بڑی دیر دی کر لینا ہمیں میرے ساتھ کہنے لگا حسین تیار ہو جا میرے امام نے فرمایا ایک رات دی مہلت دے دے آقا دے غلاموں رات دی مہلت ملی شام حضرت وقار جدوں پہ گئی رات دا پہ نمودار ہویا تے میرے امام علی مقام نے خانوادے نو کٹھا کیتا ہے فرمایا خانوادہ رسول اے میری مشیرہ سیدہ زینب اج سارے خاندانوں کٹھا کر لے اج آخری رات خبردار کوئی سمینا ساری رات یا نبی دے سلام پڑھیا جائے یا رب دا قرآن پڑھیا جائے حضرت رسول جنہ دے مقامی کربلا دے میدان اندر بھی قرآن دیا حضرت وقار تلاوتیں ہو رہی نہیں جدو حضرت وقار شہادت ٹائم ہویا میرے امام علی مقام نے فرمایا علی اکبر علی کربلا دے ٹپے تو اذان دے دے میں آخری جماعت کرا لینا حضرت وقار میں قربان جاواں شادی اذان ہوئی کربلا دے ٹپے میرے امام نے جماعت کرائی ہے جدو جماعت میرے امام فارغ ہوئے نہیں میرے امام نے سارے انہوں کٹھا کیتا ہے فرمایا جڑے اپنے ہوگی آ جاؤ تیرے صحاب نے ہوگی آ جاؤ میرے اللہ پاک نبی دے غلام سارے خاندان والے کٹھی ہو گئے میرے آقا دے غلام میں کٹھی ہو گئے لجپال کریم حسین نہیں دیا بجا چھڑی آئے میرے امام فرما رہے ہیں او مکے تو مدینہ تے مدینے تو مکے آن والے ہو کربلا دے میدان آن والے ہو شریر دا سفیدہ نمودار ہوئے گا بڑا ظلم دا سورج نکلن والا ہے مطلع کو یہ سمجھے تے کوفے والے استقبال کرنا سی مطلع کو یہ سمجھے اسی جناب دعوت پہ جا رہے ہیں وہ یہ اس غلط فہمی وچ نہ رڑ آوے سویرے تلواراں وچ چلنی آئے تیراں دیوار سوی پہنی جے مطلع کو یہ غلط فہمی چ رہ جاوے میں حسین تواڈے تے راضی ہاں سریر ہون تو پہلے جدا دل دے ٹر جاؤ حضرت وقار حبیب ابن مزیر کھڑے ہو گئے نہیں حضرت کردے نے آقا اسی کوفے والے نہیں اسی دے مدینے والے دے سونے آسان نہیں جانا آج اگر اسی چلے گئے کون کرے گا حسین دے غلاموں نے وفا کی تھی آقا جیسا واپس نہیں جانا سونے تیرے تو پہلے اسی تیرے قدمہ تو قربان ہو جاؤں گے حضرت وقار رات اندر دی جا رہی خانوادہ رسول ساری رات قرآن دیا تلاوتاں کر جا رہے ہیں انہی کوئی تمنا ہے کوئی خواہش تمنا ہے کہ دنیا میں کوئی کام کر جائے ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائے میرے امام میرے مقام یہی کہہ رہے ہیں اے نانا تیرے دین کی خیر ہو میں آؤں گا کشتی کنارے لگا کر کسی بھی مل کے کہہ لو امام کہہ رہے ہیں نانا تیرے دین کی خیر ہو
دنیا کی خیر ہو نانا تیرے دین کی خیر ہو میں آؤں گا کشتی کنارے لگا کر حضرت وقار رات گزری جا رہی سارا خاندان میرے نبی دا قرآن پڑھدا بھی ہے جدو حضرت وقار صبح صادق دا ٹائم ہویا فجر دی اذاناں دا ویلا ہویا امام علی اکبر نو بلایا ہے فرمایا علی اکبر آ میرے جوان پتر آج تو شبیہ رسول لیے تو تصویر رسول لیے کربلا دے میدان چج اذان دے دے لوگاں نو پتہ لگ جاوے حسین قرآن والا ہے حسین اسلام والا علی اکبر نے اذان دیتی ہے میرے امام علی مقام نے جماعت کرائی ہے پھر حضرت وقار سفیدہ نمدار ہویا ہمارے میرے ساتھ دی آواز ہے حسین دیار ہو جا میرے امام نے فرمایا ظالمہ سی دی ادھو دیتی آرہا جدوں دے مدینے تو چلے سا حضرت وقار سبا بن گیا نہیں ادھر یزیدی نہیں ادھر امام علی مقام دا خاندان ہے امام علی مقام دے ساتھی نہیں ان کہہ لو ایک واسے حق والے نے ایک واسے باطل ہے حضرت وقار حق دے باطل دا مار پائے ہو رہے ہیں حق دے باطل دی جنگ ہون لگی ہے آج فیصلہ ہون لگ گئے حق کی دے نالے باطل کی دے نالے امام علی مقام نے خطبہ دیتا ہے فرمایا کوفیو تسی بلان والے تسی دعوت دین والے تسی خط لکھ کے بلان والے اور ظالموں آج بدل گئے ہو ایک دا خط بھی کھایا حضرت وقار کو کوفے والے دے وچوں ایک ہستی ایسی ہے ایک نوجوان ایسا ہے جڑا ہزاراں دا مقابلہ کرنے والا ہے پنڈال کے اندر بیٹھ کے کربلا والے دی محبت رکھنے والے ذکر سننے والے یہ اپنے اپنے نصیباں دی گل نہیں کچھ حضرت وقار کلمہ پڑھ کے بے ایمان ہو گئے کچھ انہاں وچوں نکل کے مولا حسین دے غلام ہو گئے میرے امام مقام نے خطبہ ارشاد فرمایا ظالموں میں جان دے میں کون ہوں میرا بابا علی المرتضیٰ دے میری اماں سیدہ زہرا دے میرا نام امام الانبیاء دے اسی قرآن والے اسی اسلام والے اسی قرآن دیا لوریاں سونے والے اسی یوم جدوں دعا کریے رب کرات جنت چو جوڑے دار دے گئے جدو امام میرے مقام نکل گئی تھی حضرت وقار کی دا نا حضرت ہو رہے کئی بندیاں دا کلہ مقابلہ کرنے والا سپاہ سالار کے لیڈر تے جرت مند آدمی ہے بڑا پہلوان ہے حضرت وقار تلوار بدھنی ہے شاہ سوار ہے میدان بدھنی ہے حضرت وقار کہندے نے میرے جسم سے لرزہ تاری ہو گیا میری آنکھیں تو چھما چھما آنسو برسن لگ پے نہیں وہ دا بھائی کہنے لگا خور آج تک میں تینوں نہیں دیکھیا کسی میدان میں ڈول دا پیایوں میں تینوں کی بن گیا جسم سے تب کبھی تاری ہو گئی ہے جسم سے لرزہ تاری ہو گیا ہے یہ حضرت اور کہنے لگے اے بھائیا ایک کوفے والے ہو جو میں دیکھ رہا تھانوں نظر نہیں آ رہا میں امام علی مقام دی پیشانی وچوں نور نبی دیکھ رہا ہوں میں بے دافع ہوں کملی والا فرما رہا ہے اوے ہو رہا آجا حسین دے قدم چکے جنت دا مالک بن جاؤ حضرت ہور نے گھوڑے نو ایڑی لگائی ہے گھوڑا دوڑان دیا حضرت امام علی مقام دے کول روکی ہے تے فوراً اتر گئے حسین دے قدم گر گئے نہیں ہاتھ جوڑ دیا نے حسین پاک اگر آ توبہ کر لواں غلطی معاف ہو سکتی ہے میرے امام علی مقام نے اٹھا کے سینے نہ لایا فرمایا دیا توبہ کر لوے اودیاں غلطیاں معاف نہیں حضرت اور کہندے نے سونیا ہن اجازت دے میں ہی لیاون والا ہوں میں ہی ادھر لیاون والا ہوں میں ہی پہلے تیرے قدماں تو قربان ہو جاواں حضرت وقار سب تو پہلے حضرت ہور تشریف لے گئے آپ نے امام علی مقام دے قدماں تو جان نذرانہ پیش کیتا ہے پھر حضرت وقار وقت گزرتا گیا پہلے اصحاب حسین شہید ہوئے میرے نبی دے نواسے دے غلام شہید ہوئے پھر لے آ گیا خاندان رسول دیا شہادتاں حضرت وقار حضرت علی اکبر کے عرض کرنے نہیں بابا جی اجازت ہوئے حضرت علی اکبر میرے امام نے سینے لایا ہے فرمایا علی اکبر تو میرا پتر ہی نہیں تو میرے نانے دی تصویر ہے تو میں تشبیہ رسول ہے جدو مدینے والے نبی دی زیارت کرنا چاہتے سن علی اکبر تینوں ویکھ کے انہاں دے دلاں نوں چین آ جانا سی
فرمایا علی اکبر تینوں اجازت نہیں دے سکتا تیری لاش نو میں کربلا دی ریت وچ رلدا نہیں دیکھ سکتا حضرت وقار علی اکبر نے ہاتھ جوڑ لگی تھی بابا جی اگر میں نہ جاواں تے تحریر کی لکھے گی پتر جوان خیمے وچ بیٹھا رہا حضرت وقار پھپھو دی منت کیتی ہے سیدہ زینب دی منت کیتی پھپھو جان اجازت لے دے ہو امام علی مقام نے خود تیار کیتا ہے ذوالفقار حیدری پکڑائی ہے اپنی ویر حسن مجتبی دا حضرت وقار پٹکا پنے آئے فرمایا لے علی اکبر سونے رب دے حوالے حضرت وقار صاحب اولاد بیٹھی ہو ہے کہ ایسا باپ جڑا نوجوان بیٹے نو میدان وال تیار کر کے گھڑا پیا اے حسین تیرا جگرا ہے اے حسین تیرا حوصلہ ہے جدو علی اکبر تیار ہوئے خیمے وچ سیدہ سکینہ رو کر دی اپنی نے سواری نہ جاوی میرا علی اکبر نے جدا ہو جانے حضرت وقار خیمے دی وہ سیدہ سکینہ نکلیاں نے دوڑ کے جا کے سواری نہ لپٹ گیا نے حضرت علی اکبر نیچے اترے نے سیدہ سکینہ نو سینے نہ لائے فرمایا جی بھیڑا میری شہادت درمیان حیل رہے ہو علی اکبر کہہ رہے ہیں بابا جان سیدہ سکینہ نو لے جاؤ امام علی مقام تشریف لے آئے نہیں سیدہ سکینہ نو دلاسا دیتا ہے قربان جاواں علی اکبر تیری قربانی تو تیری جرت تو نثار جاواں حضرت علی اکبر میدان کربلا گئے نہیں پکار آئے ہے مقابلہ کرنے والا میری رگہ چ حیدر قرار دا خون ہے میری رگہ چ امام الانبیاء دا خون ہے میری رگہ شیر سیدہ زہرا فاطمہ زہرا ہے دوسریاں وچوں جدی اندر جرت تے بہادری ہے جڑا کہ مقابلہ کرے حقیقت میں علی کا گھر بھی کیا گھر ہے جس گھر کا بچہ بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے علی اکبر نے آواز دی ہے کوئی نہیں آیا امام علی اکبر نے آپ ہی حملہ کیتا ہے کہیں واسلے جہنم کیتا پھر پیاس لگی ہے سے واپس آ رہے ہیں امام علی اکبر اپنے بابا نو کہہ رہے ہیں بابا جان ایک گھٹ پانی مل جائے ایک گھونٹ پانی مل جائے سونا بابا میں وعدہ کرنا کوفیہ دا نام و نشان مٹا کے رکھ رہے ہیں حضرت وقار امام علی اکبر امام الانبیاء دے دوترے نے سینے نہ لایا امام حسین فرما رہے ہیں علی اکبر اج پانی کوئی نہیں پانی ہوندا تے علی اصغر پی لیندا پانی ہوندا تے سیدہ سکینہ پی لیندیاں اج خیمے وچ پانی موجود نہیں علی اکبر کہہ رہے ہیں بابا تھوڑا جہا پانی مل جائے میں نہ ظالماں نو وصل جہنم کر دیاں گا حضرت وقار اتنی دیر نکلی ہے اتنی دیر گزری حضرت علی اکبر دی اکھ لگ گئی تے اوویں کہہ رہے ہیں بابا اجازت ہوے حضرت علی اکبر امام علی مقام فرما رہے ہیں علی اکبر دی چھتی جا رہے حضرت علی اکبر کہہ رہے ہیں بابا دی اکھ لگی ہے تے خواب وچ امام الانبیاء نانا نظر آئے نے تے حضرت علی مرتضی نظر آئے نے آپ فرما رہے ہیں علی اکبر چھتی آ جا اسی تیرے لئے آپ کوثر دے جام لے کے کھلے ہوں حضرت وقار علی اکبر گئے میدان کربلا دی اندر سینکڑے نواصل جہنم کیتا ہے سینکڑے نواصل جہنم کرن کے بعد عمر بن سعد کی آواز آئی او کوفیو سارے اکبار کی حملہ کر دے ہو نیزیاں تے تیراں دی بارش ہون لگ پئی ہے حضرت علی اکبر دے سینے تے نیزاں لگ گئے جڑا سینے تو پار ہو گیا میرے امام دا 18 سالہ نوجوان پتر شبیہ رسول تصویر رسول زمین دی آ رہے ہیں کہہ رہے ہیں یا آبتا ادرکنی یا آبتا ادرکنی ابا جان مدن آیا لے حضرت وقار امام حسین میدان کربلا اندر گئے نہیں آپ نے نیام کے بعد تلوار کٹیے ظالمہ صوفیاں نو دور کیتا ہے دو قسم دیا روایات مل دیا ہیں ایک روایت کے اندر ایک آخری سانسا چل رہی ہیں حضرت علی اکبر نو بابا حسین نے گود چلے لے آئے توجہ حضرت وقار جب امام علی مقام نے علی اکبر دا سر گود چ رکھیا ہے امام علی مقام فرما دے رہے علی اکبر ایک بڑی ابا کہہ کے پکارتے سی ایک بڑی ابا حسین کہہ کے بولتے سی حضرت علی اکبر نے اکھاں کھولیاں نہیں تو امام علی مقام نے فرمایا علی اکبر جان دیوانی کو تمنا ہوئے کوئی خواہش ہوئے تیرا بابا پوری کر دے حضرت علی اکبر کہہ رہے ہیں بابا جان کوئی تمنا نہیں کوئی خواہش نہیں
بس سورہ دی یاد آ رہی ہے جدوں مدینے ٹریا سا وعدہ کر کے آیا سا کہ سورہ پریشان نہ ہونی علی اکبر تیرا ویر تینوں چھتی لہر آ جائے گا پتہ نہیں سورہ کی سوچ دی ہوئے گی دیگر ویلے جدوں ساریاں بہناں ویر لے کے کٹا دیا ہون گیا علی اکبر کنوں لوریاں علی اکبر دی بہن کنوں لوریاں دی ہوئے گی علی اصغر نو یاد کر دی ہوئے گی علی اکبر نو یاد کر دی ہوئے گی بابا حسین نو یاد کر دی ہوئے گی حضرت وقار عدد کر دیں بابا جی میں سورہ لی پریشان امام علی مقام نے ہاتھ بلند کیتا فرمایا علی اکبر ویک ہاتھ دی اندر جدو حالات امام علی اکبر نے ہاتھ بل رکھی آئے مسلمانوں مدینے دا بازار خاندان رسول دا دروازہ دے حضرت سیدہ سورہ بیمار دے کربلا والمو کر کے کہہ رہی نے علی اکبر تو نہیں آیا سارے مسافر واپس آ گئے سورہ بار بار کہہ رہی نے علی اکبر میں تے علی اصغر نو لوریاں دیر لے بے کھڑا رہا میں جدو خالی جھولا ویکھنی ہوں میرے دل تے بڑی تکلیف ہوندی ہے بڑا مشکل ویلا آ جاندا ہے علی اکبر وعدہ کر کے چلا گیا ویر نکل دے نہیں جویں تو کیتا ہے سورہ بیمار رو رو کے اپنی ویر نو پکار دیا پیا رہے حضرت وقار امام علی مقام دیا ہائیں نکل گیا سلاب مٹ کی اکھیں کیوں آ گیا فرمایا میں علی اکبر ویکھ لے تیری بہن سورہ ادوی تیرا انتظار بھی کر دی گئے شالا مرنا ویر کسے دے نہ ہون مانیا بہنا اس بہن تبیر نہ کوئی اس کی دنیا تو لیا حضرت سبرا ایک ایرین شالا مرنا ویر کسے دے نہ ہون مانیا بہنا اس بہن تبیر نہ کوئی اس کی دنیا تو لیا علی اکبر دیو پروال کر گئی اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون امام علی مقام نے نوجوان بے قیدہ لاشاں اٹھایا ہے خیمے اندر آ گئے توجہ حضرت وقار قبرستان اندر بیٹھ گئی عاشورے والے دن مولا علی مرتضیٰ دی آل دا تے اولاد دا ذکر سننے والے کربلا دا میدان دو خیمے علی اکبر دی لاش آئی ہے سیدہ سکینہ دوڑ کے آئیاں نے تے کہنے لگیا نہیں پھپھو پیچھے ہٹ جاؤ مینوں لگدا ہے میرا ویر اس سے لا کے آ گیا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ نعرہ حیدری لبیک 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 یا حسین لبیک 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 یا حسین گرامی قدر حضرات سیدہ سکینہ فرما دیا نہیں وہ پیچھے ہو جاؤ تینوں اپنے ویر دے سرے لگے ویکھ لے گرامی قدر حضرات سیدہ سکینہ اپنے سونے ویر دے لاشے نال چمٹ گیا نے کدی ہاتھ پیاں چم دیا نے کدی پیشانی پیاں چم دیا نے ننی جی عمر سیدہ سکینہ دیے رو کے کہنی ویرا میں کنوں ویر کماں گی تینوں کون لوریاں دے گا علی اکبر تیرے دے نوجوان دی دنیا ٹوٹ جائے بہناں دیاں زندگیاں مٹ جاندیاں نے حضرت وقار امام علی مقام سینے نال سیدہ سکینہ نو لایا ہے اپنی ہمشیرہ نو کہہ رہے ہیں کہ سیدہ زینب سکینہ نو دوڑے خیمے تے لے جاؤ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اسی صبر کرنے والے دے نال اج ساڈا امتحان ہے اج ساڈی آزمائش ہے حضرت وقار تے آل نبی اولاد علی دا جگرا جان گئے کنے ایک کربلا دے میدان اندر لاشاں ویکھیاں ہون گیاں کنے صبر کیتا ہوئے گا کنے حوصلہ کیتا ہوئے گا بس اتنی دیر گزری ہے حضرت علی اکبر دی حضرت وقار جدو جوانی لٹی گئی پھر سیدہ سکینہ یا قید کر دیا میں وہ جان جدو نہیں علی اصغر دے خیمے جانے نا میں علی اصغر دا بلکنا سامنے نظر آندا ہے علی اصغر دی خشک زبان نظر آندی ہے وہ جان بابے عمر کرو بابا جی اپنے لئی نہیں شیر خار علی اصغر لی پانی لے آؤ حضرت سیدہ زینب نے عرض کی تیرا ایک سوال کرنا چاہنی ہوں امام علی مقام نے فرمایا ہمشیرہ پانی دا سوال نہ کری آج کھانے دا سوال نہ کری
گئی آج تیرا حسین مدینے دور مدینہ ہی ہوندا سی میرا بابا ایک روٹی دے سوال دے 70 اٹھانیاں قطاراں دے دیندا سی آج کربلا دا میدان ہے آج حسین دا امتحان ہے آج تیرے ویر دی ازمائش ہے روٹی تے پانی نہ منگی سیدہ زینب عرض کیتی تے میرا جس نانے دا تو دوترا ہے او دی میں دوتری ہاں جدا تو پتر ہے او دی میں دھی ہاں اس سیدہ زارا دا تو شیر پیتا ہے میں اس فاطمہ دی بیٹی ہوں میں اپنے لینی مگدی پئی شیر خار علی اصغر لی دو بوند پانی لے آؤ امام نے خطبہ ارشاد فرمایا سیدہ زینب سن لے کو کربلا دے میدان پر اسی عطا کرنے والے ہوں اسی دینے والے ہوں اسی دے بنڈن والے ہوں منگن والے نہیں او جلیا سوالی نہ پیش کرے کر میرے امام نو میرے امام دا خاندان عطا کرنے والا ہے میرے امام دا خان منڈن والا ہے میرا امام کے دنیا دیا دولتاں منڈن والا ہے نالے جنتاں منڈن والا ہے فرمایا میرے امام نے اے امشیرہ سیدہ زینب میں سوالی بن کے نہیں جاواں گا اساں تے نانے دے دروازے تو تقسیم ہوندا ہی ویکھی آئے اسی دی عطا کرنے والے ہاں میرا بابا بھی سخی ہے میری اماں بھی سخی ہے میرا نانا امام الانبیاء بھی سخی ہے سیدہ زینب نے حدیث پیش کی تھی عرض کی تھی ویرا میرے نانے دا فرمان ہے چھوٹیاں تے رحم کرو تے بڑیاں دا ادب کرو میرے کبھی والے دے نواسے نے فرمایا سیدہ حدیث کے سامنے سر تسلیم کرنا وا امام علی مقام نے ننے دے ریس کرنو اٹھایا ہے ہتھاں دے لیکن دل کی ارادہ لے کے جا رہے ہیں یا اللہ میں تیری رضا تے راضی ہوں میرے کچھ نوجوان بیٹے سن جڑے چڑھ کے جاندے رہے نہیں کچھ ایسے سن جڑے پیدل جاندے رہے نہیں میرا علی اصغر نہ گھوڑے تے جا سکدا ہے نہ پیدل جا سکدا ہے اللہ ہتھاں تے لے آ کے تیرے راج قربان کرن لئی آ گیا تمنا ہے کہ دنیا میں کوئی کام کر جائے ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائے حضرت وقار امامی علی مقام کربلا دے میدان یہی کہہ رہے ہیں او دی آن رہ جائے او دی شان رہ جائے لٹی جائے بن جو حسین دی برنامے دا زندہ اسلام رہ جائے حضرت وقار علی اصغر متھا تے اٹھایا جب کوفیاں دے سامنے گئے نہیں شمر کے مربے نے ساتھ ہی آواز آئی ہے وہ کوفیوں میں لگے دا جو حسین قرآن لے کے آؤ گی حضرت وقار جب امام علی مقام نے خطبہ دیتا فرمایا ظالموں تہاڈی دشمنی میرے نال ہے تہاڈی جناب عداوت میرے نال ہے جنوں میں لے کے آیا ہوں اے بے جرموں بے خطا دے اے تے معصوم علی اصغر دے اے دے نال تہاڈی کوئی عداوت دشمنی نہیں اے دا کوئی جرم نہیں اے دی کوئی غلطی دی خطا نہیں او ظالموں اینو پانی نہ دیو تیرے شیر خار علی اصغر واسطے مہربانی کر دیو حضرت وقار میں قربان جاواں بجائے پانی دین دے شمر نے کہا ہرملا نو او ظالماں تیرا نشانہ بڑا بہترین ہے ان کر علی اصغر بھی خالی واپس نہ جاوے گروالا نے ظلم کا تیر چلایا تین منہ والا تیر چلایا کہ علی اصغر دے حلق وچ لگ گئے حضرت وقار امام علی مقام نے دیکھیا علی اصغر دے حلق تو خون دا فوارا نکلیا ہے تیرے امام نے خون اپنے چلو وچ لے آئے آسمانہ والا منہ کر کے آ دے رہے یا اللہ حسین تیری رضا تے راضی ہے سونے حسین تیری رضا تے راضی ہے ایک علی اصغر ہے ہزار بھی ہوں میں تیری رات ایک کر کے قربان کر ڈالا کھیتی علی کی کٹ گئی بستی جڑ گئی پردیس میں زینب حسین سے بچھڑ گئی او دیان رہ جائے او دی شان رہ جائے لٹی جائے بن جو حسین دی برنانے دا زندہ اسلام رہ جائے علی اصغر نے اپنے سونے رب دی بارگاہ پیش کیتا ہے جب علی اصغر نو خیمے اول لے آندے تے حضرت وقار خیمے ہے تو کی خود بخار پہ گئی سیدہ زینب پوچھ دیا نے وزیر علی اصغر پانی پی آیا ہے میرے امام فرماتے ہیں ہاں ایسا پانی پی آیا ہے قیامت تک ہلے گا نہیں قیامت تک پانی نہیں منگے گا اگر کی دلیل آپ کی ہو جب پانی پی آ لے آندہ دے حضرت امام حسین فرماتے ہیں سیدہ تو سمجھ دیئے کہ نہر فرات پی کی آئے نہیں تے میں کہہ رہے ہیں علی اصغر آگے حیات پی کی آگے علی اصغر بھی قربان ہو گئے حضرت وقار میرے ایمان نوجوان بھی
دیتے نہیں چھوٹے بھی دیتے نہیں تے او بھی دیتے نے جڑے آپ دے پیارے ویر سن جنہاں دے بازو قلم ہوئے جنہاں دے حلق وچ تیر لگے ہن ویلا آ گیا جڑا بالکل ہن ویلا حضرت وقار دیگر دا ٹائم ہویا امام علی مقام خیمے دے اندر داخل ہوئے نہیں تے اپنی سیدہ زینب ہمشیرہ نو بلا کے فرمایا کہ زینب سارے خانوادے نو اکٹھا کر لے جی ویرا کی گل ہے فرمایا میرا بیلا جان گیا میرا بیلا کرب بلا دے میدان جان آ گیا اس ویلے امام علی مقام نے خطبہ ارشاد فرمایا ساری کتابوں کے اندر میرے امام دا خطبہ موجود ہے امام علی مقام نے فرمایا سیدہ زینب تم مدینے تو میرے نال مکی آئی ہیں مکے تو کربلا دے میدان آئی ہیں میں تیری وفات ایمان ہے میں تیری وفات فخر ہے جویں تو ہن چل کے کربلا آئی ہیں میں اے میرا خیال ہے میں امید کرنا وا کہ جب میں شہید ہو جاواں میرے بعد بھی یہ صبر کریں گی خبردار جناب بال نہ نوچیاں دے واہ بیلا نہ کریا دے اللہ تعالی او دے تے راضی ہے جڑا صبر کرنے والا ہے سیدہ میرا میں وعدہ کرنی وا تیری شہادت تو بعد بھی میں صبر ہی کراں گی میں حوصلہ رکھاں گی میں اور کم نہیں کراں گی جدے نال اللہ دے اللہ دا رسول ناراض ہو جاوے حضرت وقار تسلیاں دے کے اے مدینے دے تاجدار دا نواسا بیان کر کے جا رہے ہیں ذوالفقار حیدری لیے دستار امام حسن مجتبی دی بندی ہے حضرت وقار جب سواری تے چل لگے نہیں او میرے لجپال کریم نبی دے غلام امام علی مقام دی اکھاں جو چھم چھما سپر سن لگ پے نہیں حضرت سیدہ زینب عرض کردیاں نے ویرا مدینے تو مکے تے مکے تو کربلا میں تینوں روندیاں نہیں ویکھیا میں تینوں ڈولدیاں نہیں ویکھیا کی وجہ ہے کہ تہاڈیاں اکھاں تو سلا بیان سوالا امام علی مقام نے فرمایا ہمشیرہ ایک خیال آ گیا ہے ایک سوچ آ گیا ہے اج جو کربلا دا میدان آیا ہے اج مینوں سوار کرنے والا کوئی نہیں تیرا فرمان جدوں میرا نبی نو ہویا جبریل براق تھمایا جدوں بابل خیبر چلے نبی پاک نے آپ چڑھایا اج نہیں رہا کوئی جنہامن والا جدوں وار حسین گیا خیمے چوں سیدہ زینب نکلی پردہ منہ تے پایا پکڑ لگاواں گھوڑے دیاں کہندیاں نے لے چڑھ امری دیاں جایا صدق منجامے اس بھیڑ تو سایا جے ویر نو آپ چڑھایا علی مقام تشریف لے گئے کربلا دے میدان اندر اور پکاریا ظالمہ کوفیاں نو کوئی سامنے نہیں آیا امام علی مقام نے آپ حملہ کر دیتا ہے لیکن میرے امام علی مقام حالات ادھروں حملہ بھی کر دے نہیں ادھروں خیمیاں ملے دے نہیں خبردار کوفی آل نبی اولاد علی دے عدد کے اندر خلل لے آئے حضرت وقار کئیاں جہنمیاں کئیاں واصلے جہنم کیتا ہے یزیدیاں نو مارنے تو بعد پھر خیمیاں والا آ رہے ہیں کہ حضرت وقار آخری دفعہ مل کے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں زین العابدین بیمار الوداع اے ہمشیرہ الوداع اے سکینہ الوداع ہویا کہ حضرت وقار جب امام علی مقام جا رہے ہیں سیدہ سکینہ دوڑ کے جا کے گھوڑے دے پیرانا لمٹ گئیاں نے امام علی مقام فرماندے نے سواری چل کربلا دے میدان وال چل تے سواری اپنی زبان دا عرض کر دیے امام میں کیویں جاواں ویکھو تے صحیح سامنے سیدہ سکینہ بار بار کہہ رہی ہیں سواری نہ جانی میں یتیم ہو جاؤں گی علی اکبر کے واپس نہیں آیا علی اصغر کے واپس نہیں آیا چچا عباس کے واپس نہیں آئے سواری نہ جانی میرا بابا بھی واپس نہیں آئے گا حضرت وقار میرے امام تھلے اترے نہیں سیدہ سکینہ نو پیار کیتا ہے فرمایا اے ہمشیرہ سکینہ نو لے دو میرا آخری ویلا آ گیا ہے میرے نانے نے جڑا فرمایا سی وہ وقت بالکل آ گیا ہے حضرت وقار امام تشریف لے گئے نے کئیاں یزیدیاں نو کوفیاں نو مارنے تو بعد دیکھیا کہ نماز دا ٹائم ہو گیا ہے وہ فکر حسین رکھن والے ہو مرید حسین سن لے میرے امام دا پیغام کیے میرے امام دا درس کیے کربلا دے میدان اندر تیراں دی بارش تلواراں دی بارش
سے وقت نماز ہویا امام علی مقام نے خون دی حضرت وقار تیمم کیتا ہے حضرت وقار زمین تے اترے نہیں تے آپ نے سجدے تے سر رکھ کے اللہ دی بارگاہ کیتا ہے یا اللہ 72 لاشیں سامنے نہیں بڑیاں بڑیاں سجدے کیتے ہون گے اج ویکھ لے حسین دا سجدہ کیسا ہے اج حسین دا سجدہ کیسا ہے اج حسین دی نماز کیسی ہے حضرت وقار سجدے وچ سر رکھے آئے ظلم دا تیر چلے آؤ ظلم دی تلوار چلی ہے ظلم دا خنجر چلے آئے امام علی مقام بھی گردن کٹا دیتی گئی ہے حضرت وقار امام علی مقام نے آخری ویلے بھی رب دی بارگاہ سجدہ کیتا ہے اس لیے جڑا مرید حسین ہے غلام حسین ہے اور نماز نال پیار کرنے والا ہوئے گا قرآن نال محبت کرنے والا ہوئے گا امام علی مقام دی گردن کٹی گئی روح قبض جنسی تو پرواز کر گئی انا للہ و انا الیہ راجعون امام علی مقام شہید ہو گئے حضرت پھر شامہ پہ گیاں رات گزری آؤ اختتام وال چلیے اور پھر سویر قافلہ کوفے وال جا رہے ہیں پھر دمشق وال جائے گا اور آخری بات ہے کہ حضرت جیڑا نیزہ جدے تو سر حسین سی وہ نیزہ امام زین العابدین دے ہتھاں وچ سی شمر آیا قریب لگا اے سجاد زین العابدین ویکھ تیرا باپ معاذ اللہ مر گیا ہے نالے ہر گیا ہے امام علی مقام دے سن لال نے فرمایا شمر سن لے نہ میرا باپ مریا ہے نہ میرا باپ ہریا ہے کہہ لو لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک 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 یا حسین لبیک 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 یا حسین لبیک 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 یا حسین شمر کہنے لگا اے زین العابدین ویکھ لے تیرے باپے دا در کربلایا میرے سر نیزے دی نوک گئی تیرا بابا ہر گیا ہے نالے مر گیا ہے امام علی مقام دا شہزادہ فرمان لگا سالمہ تیرا باپ ہریا ہے نہ مریا ہے جڑے مر جانو بول دے نہیں میرا بابا تے قرآن دی تلاوت پیا کر گئے اس لیے حضرت وقار ساڈا یقین اور ساڈی محبت کہندی ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد کر کے حکت بلند کر کے ذرے مل کے کہہ لو قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد شمار جڑے مر جانو بول دے نہیں ویکھ لے میرا بابا نیزے دی نوک تے بھی قرآن پیا پڑھ دے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد 14 صدیاں گزر گئیاں نہیں اج حضرت وقار گلی گلی امام علی مقام دے نعرے پہ لگ دے رہے اج بچہ بچہ یا حسین کہہ رہے ہیں اس بات دی دلیل میرا حسین کل بھی زندہ ہے میرا حسین آج بھی زندہ ہے میرا حسین قیامت تک زندہ رہے گا یہ عقیدہ ٹھیک ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد حضرت وقار ذکر حسین بڑا طویل ہے ساڑھے اندر وہ حمت ہی نہیں کہ کرب و بلا دا واقعہ پیش کر سکیے بہرحال اپنی بساط اپنی حمت دے مطابق جتنی رب کرات نے عطا فرمائی حاضری ہو گئی اللہ سونا آپ دی حاضری نو اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے اور میں دوستوں کی ریکویسٹ کرنا چاہنا کہ یہ پروگرام جنہوں آج تساں 4 چاند لا دیتے نے انشاءاللہ زندگی رہی کہ یہ پروگرام اس سے جگہ سے سالانہ ہوتا رہے گا انشاءاللہ بفضل خدا
ذکر حسین ادھے نال بھی ود کے انشاءاللہ جتنی رب توفیق دے گا اس سے جگہ تے ہر سال 10 محرم نو تھوڑیاں محبتاں ہون تو تھوڑا پیار ہوئے گا تو انشاءاللہ اے ذکر حسین جاری ہوئے گا. لبیک